من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية وقلت العنس عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فله الحمد الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ احزاب اور اس کی مشہور معروف آیت کو اس مختصر سے وقت میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں ارشاد رب العزت ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ النبی پر درود بھیجتے ہیں صاحبان ایمان تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے یا دوسرے ترجموں کو دیکھتے ہوئے کہ تم بھی درود بھیجو اور انہیں ایسا تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے مجید فرقان حمید میں یہ ایک خصوصی امتیاز ہے کہ کہیں آپ نے قرآن میں جب مطالعہ کیا تلاوت کی ترجمے کے ساتھ پڑھا بسم اللہ کی بے سے اور ناس کے سین تک بے شمار احکامات ہمیں قرآن میں ملتے ہیں شریعت کے حوالے سے جن کا وجوب حضرت قرآن ثابت ہے اور ان کا تعریف گناہگار بھی ہے اور بعضی روایات میں تو اس کا نام اس کا جو مسلمان ہونا ہے وہ صرف اس کا نام کا مسلمان ہونا رہ جاتا ہے عملاً وہ مسلمان نہیں ہوتا مثلا اس جگہ ارشاد ہوا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
کہ دیکھو نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز پڑھو اور مشرکین میں سے مت بنو. تو بڑی سخت تفسیر ہے اس کی کہ نماز کا نہ پڑھنے والا اور نماز کا انکار کرنے والا یا معمولی سمجھنے والا ایک شبہات رکھتا ہے مشرک کے ساتھ. سخت آیت ہے قرآن میں. بہرحال قرآن میں جہاں جہاں بھی احکامات ہمارے سامنے ملتے ہیں تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی نماز پڑھتے ہیں، مومن تم بھی نماز پڑھو. اللہ اور اس کے ملائکہ روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا اے مومن تم بھی روزہ رکھو. اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ حج کرتے ہیں تو اے مومن تم بھی حج کرو. اللہ اور اس کے ملائکہ جہاد کرتے ہیں تو اے مومن تم بھی جہاد کرو. یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہاں پر کبھی یہ اس قسم کی آیت آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، لیکن ایک عجیب شان یہ ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں. صلی اللہ محمد اے مومن تم بھی درود پڑھو. اچھا عموماً آپ نے اس منزل پہ آپ نے گفتگو میں سنا ہوگا کہ یہ واحد وہ کام ہے کہ جو اللہ بھی جس کام میں شریک ہے اور وہ انجام دے رہا ہے. نہیں عزیزان محترم، یہ واحد وہ کام نہیں ہے. قرآن کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے ملائکہ دو کام کر رہے ہیں جس میں ہمیں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ شریک ہیں. ایک ان نبی پر درود اس میں شریک ہیں، اور اسی آیت کے بعد چلے جائیے سورہ بقرہ میں چلے جائیے. ایک دوسری چیز ہے کہ اور نبی اور جو نبی کو نہ مان رہا ہو، ایک تو یہ کہ جو نبی کو مان رہا ہے اور نبی کو بنا کے بھیجا ہے اس پہ درود و سلام میں شریک ہیں، اور دوسرے جو نبی کو نہیں مان رہا اس پر لعنت میں شریک ہیں. صرف درود میں نہیں بلکہ اللہ بھی یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، کہ اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو اللہ صرف درود میں نہیں، جہاں پر وہ رحمتوں کے نزول میں شریک ہے وہاں پر وہ رحمتوں کے اٹھانے میں بھی شریک ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. یہ قرآن مجید میں درود کی آیت ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے اور ایک خاص شرف ہے. ہمارے نبی کا شب جمعہ بھی ہے، اس حوالے سے بھی مناسب سمجھا کہ چونکہ جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے کہ جسے معصومین علیہ السلام میں خود اللہ کے رسول نے سید الایام دنوں کا سردار قرار دیا. اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ویسے تو سال میں 3 عیدیں آئیں گی، 4 عیدیں آئیں گی، یعنی عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید مبالہ ہے، عید غدیر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ ایک مومن کے لیے انعام ہے کہ اگر وہ اس چیز کی، اس دن کی اہمیت کو سمجھے تو گویا یہ دن اس کے لیے عید کے برابر ہے. ہو سکتا ہے یہ ناز کر دیں گے سید الایام، سارے دنوں کا سردار، سارے دنوں کا سردار. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 دن ہیں اور اس کے علاوہ تو جمعہ نہ پیر جیسا، نہ منگل جیسا، نہ بدھ، نہ جمعرات ہے، کچھ بھی. یعنی جمعے کا تعلق باقی اور ایام سے بالکل منفرد ہے. یعنی دوسرے معنی میں سمجھ لیجیے کہ 6 دن جو ہیں یہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں اس طریقے سے مساوی نہیں. اگر مساوی ہوتا سارے دن اس حوالے سے، لیکن فضیلت جو ہے اس دن میں جمعے کی یہ فضیلت بیان کی کہ اور کچھ بھی جو بھی آپ عمل انجام دیتے ہیں واجبات کے، ان میں سب سے بہترین عمل جو آپ کا جمعے کے دن ہے وہ بارگاہ رسالت مآب میں ایک تسبیح درود کا ہدیہ ہے. سبحان ایک تسبیح درود کا ہدیہ. ارشاد ہوا کتاب میں بھی ہے، ہمارے یہاں تو خیر بہرحال سوال ہی نہیں، وہاں پر بھی ہے کہ دیکھو مجھ پر درود پڑھو تو مکمل پڑھو، ناقص درود نہیں پڑھو. حدیث ہے ناقص درود نہ پڑھو، مکمل پڑھو. اور اسی طریقے سے جب ناقص کا نظر آتا ہے تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ تعریف بیان کر رہے تھے سخی کی، کریم کی، وہاں پر ایک لفظ آ گیا بخیل کا بھی، کہ بخیل کی تعریف. یا رسول اللہ یہ بخیل کون ہوتا ہے؟
ان کا بخیل وہ ہوتا ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے. آغاز میں ترجمہ میں نے کیا، اس میں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ النبی پر درود پڑھتے ہیں. النبی پر یہاں پر قرآن میں سے آپ تلاش کیجئے کہ میرے نبی کے بارے میں کیا کیا القابات ہیں، کیا کیا نام موجود ہیں، ان کو لے آئیے اور اس مقام پہ رکھیے. یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ جو ہیں وہ طٰہٰ پر درود پڑھتے ہیں، نہیں، مزمل پر درود پڑھتے ہیں، مدثر پر درود پڑھتے ہیں، نہیں، یاسین پر درود پڑھتے ہیں، یعنی اور کیا مل جائیں گے، نہیں، کہا کہ النبی پر درود پڑھتے ہیں. یہ جو الف لام ہے یہ یقین جان لیجئے کہ عربی واقعاً اتنی وسیع زبان اور وسیع بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی محفوظ زبان، اللہ کا کلام اس زبان میں نازل ہوا، میرے نبی کی زبان، میرے اماموں کی زبان، اتنی وسیع کہ اس کا ایک ایک حرف اور پھر اس سے بنا ہوا لفظ اپنے مقام پر ایک بہت ہی سیاق و سباق کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی فصاحت و بلاغت رکھتا ہے. الف لام کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے الف لام اہل ذہنی، یعنی جو پہلے کسی کا ذکر کیا گیا ہو اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہو، یا استغراق کے معنی جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام کا لفظ آپ لے آتے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ الف لام سے پیدا ہوا، وہاں پر استغراق کے معنی. اب یہاں پر جو النبی کے بارے میں کہا گیا ایک الف لام کی قسم ہے معرفہ کے حوالے سے، جیسے ایک نکرہ معرفہ ہم بچوں کو اردو میں پڑھاتے ہیں. مثلا آپ نے کہا یوم، کوئی بھی یوم، دن، کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، لیکن جیسے کہہ دیا الیوم تو مخصوص ہو جائے گا آج کا دن، اور اس سے تو منسوب جو آیت ہے وہ تو آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ یعنی وہاں پر یہ نہیں کہا کہ آج، یہ نہیں کہا کہ بس آج وہ دن مکمل ہو گیا، وہ لفظ پھر بار بار زبان پہ آتا ہے کہ آج کا دن مقرر ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور دن نہیں تھا، آج ہی کا دن تھا جس دن یہ. تو بہرحال الف لام معرفہ کے لیے بھی ہوتا ہے. اب نبی کا جو لفظ استعمال ہوا تو اگر خالی نبی کا لفظ استعمال ہوتا اور الف لام نہ ہوتا تو پھر دیکھنا پڑتا کہ نبی کون، تلاش کرنا پڑتا. اور اگر الف لام استغراق تصور کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ الف لام استغراق نبی پہ آ گئے تو جتنے بھی نبی ہیں سب پر درود، پھر تو سب پر درود ہو گیا. نہیں، نہ تو یہ سب پر درود کے معنی میں ہے اور نہ ہی یہ نکرہ کے معنی میں ہے، اور اس معاملے میں معرفہ کے معنی میں بھی اگر آپ لیں تو معرفہ میں جہاں جہاں بھی آپ کو الف لام لے گا کہ آپ کہیں گے یہ بھی نبی معرفہ ہے. تو یہاں پر ہے احد ذہنی، یعنی پہلے کسی نبی کا ذکر ہوا ہے، اب وہ اللہ نے ذکر کیا ہے یا خود نبی نے ذکر کیا ہے. ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آدم نے کہا، کیا نوح نے کہا، کیا ابراہیم نے کہا، کیا اسماعیل نے کہا، کیا حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے کہا، کس نبی نے کہا کنت نبیًا، کس نبی نے کہا کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، یا ان کے ہاں کی روایت میں کنت نبیًا و آدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آبو دل کی منزل میں تھے اس وقت بھی نبی تھا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لفظوں پر اگر ہم غور کریں تو عربی زبان میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، میں اس وقت نبی تھا. تو تھا کا مطلب یہ کہ میں بنا ہوا تھا، یہ نہیں معلوم کب بنا تھا، یہ نہیں معلوم کہ کب بنا تھا، یہ نہیں بتا رہے. یعنی آغاز نبوت کا اعلان نہیں ہو رہا، منصب نبوت کا اعلان ہو رہا ہے. تو اس وقت بھی نبی تھے. تو جب سے نبی ہیں ہمیں تو آیت آج ملی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، ہم نے تم بھی درود پڑھو. تو ہم تو جب سے قرآن نازل ہو ہم تو جب سے درود پڑھیں گے، لیکن نبی کب سے ہیں؟ بھائی ہم تو اس دور میں تھے نہیں، ہم تو اس دور میں تھے نہیں، لیکن جو بنانے والا تھا، جو خلق کرنے والا تھا وہ تو تھا. بس جب وہ تھا یا یہ تھے تو جب سے یہ ہے تب سے درود ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دے دیا جائے ملائکہ کو.
اور اس آیت میں جو ہے نا کہ ملائکہ درود پڑھتے ہیں، کیا استثناء ہے کہ کون کون ملک درود پڑھتے ہیں؟ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا بہت مشہور خطبہ ہے، درمیان میں بہت طویل خطبہ ہے، اس میں آپ نے واضح کہا ہے کہ کچھ ملائکہ جو رکوع میں جن کو حکم دے دیا گیا وہ رکوع میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ اگر کوئی اللہ کے حکم سے بارش پہ معمور ہے وہ بارش پہ معمور ہے، جو ہواؤں پہ معمور ہے وہ ہوا پہ ہے۔ یعنی اب اگر یوں گنوانے لگ جائیں تو بہت وقت لگ جائے گا، یوں سمجھ لیجئے کہ ہر ملک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی کام ان کے سپرد ہے، وہ انجام دے رہے ہیں۔ یعنی صرف چند لفظ دیکھ لیں، قیام، رکوع اور سجدہ۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو اگر کسی کی روح قبض کر رہا ہے تو روح قبض کر رہا ہے، کوئی رزق لے کے آ رہا ہے تو رزق لے کے آ رہا ہے، ہر غرض جتنی بھی ہے سب اپنی اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں۔ لیکن سوال سب سے بڑا یہ پیش ہوتا ہے، اور یہ سوال سب سے بڑا آتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ، تلاوت پڑھیں بلند آواز، اللہم صلی علی محمد ان اللہ وملائکتہ، اللہ اور اس کے ملائکہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس مقام پر کوئی استثناء ہے کہ کون سے ملائکہ؟ کیا کوئی الگ سے ملائکہ خلق ہوئے ہیں کہ ان کی ذمہ داری یہ لگا دی ہو کہ آپ نے بس صرف درود پڑھنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے؟ ایسا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہوا، بس اتنا ذکر ہوا کہ جتنے بھی ملائکہ تصور ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب ملائکہ میرے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، جو قیام میں ہیں، جو رکوع میں ہیں، اور وہ سجدے میں ہیں، کوئی امتیاز ہے ہی نہیں۔ نئی بات بتائی آپ نے، سبحان اللہ محمد۔ یعنی یہ تو کیا بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ بھئی اللہ نے کہا کہ ہمارے ملائکہ کی ذمہ داری ہیں، وہ ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں تو ملائکہ، اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ملائکہ درود پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے ذمہ داری اللہ کی انجام دی جا رہی ہے، درود، اور جب درود اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ ناقص نہ پڑھنا، تو کیا اللہ کے نبی کا حکم صرف ہم پر لاگو ہوگا؟ کیا نبی صرف ہمارا نبی ہے؟ ارے یہ تو وہ ملائکہ ہیں جن کے، یہ وہ ملائکہ ہیں جس نبی کے ایک ادنا شاگرد نے، جو خود مولا نے فرمایا، یہ میرا لفظ نہیں ہے، انا عبد من عبید محمد، میں تو رسول کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں، جو رسول کے غلاموں کا ادنا غلام ہو وہ ملائکہ کا استاد ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ ناقص درود نہ پڑھنا، بلکہ ملائکہ کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ تم بھی ناقص نہ پڑھنا۔ اب جو بھی ملک درود پڑھ رہا ہے، کیا درود پڑھ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد ہیں اس میں کہنے کے لیے، لیکن جلدی سے اپنی منزل کے قریب آ جاؤں۔ فرمایا کہ ان نبی پر درود پڑھیے گا، ایک خاص مراد ہو گئے، یعنی کہ ہر کوئی نبی مراد نہیں ہوگا، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، لیکن اتنا کہوں گا کہ یہ نہیں کہا کہ مزمل ہوں، طٰہٰ ہوں، یاسین ہوں، مدثر ہوں، یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا نبی پر درود پڑھیے۔ اگر طٰہٰ، مدثر، مزمل، یاسین یا نام لے لیا جاتا تو قباحت ایک لازم آ جاتی ہے پڑھنے والوں کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے بھی۔ کیسے؟ جب نام لے دیا طٰہٰ تو بس جو طٰہٰ ہے اس پہ ہوگا، جو مزمل ہے اسی پہ ہوگا، جو مدثر ہے اسی پہ ہوگا، اور کسی بھی اگر محمد نام لے دیا تو جس کا بھی نام محمد، جس کا بھی نام، ہمیں کیا معلوم کس کا نام، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن نبی کہنے میں جو لطافت ہے وہ اور ناموں میں نہیں، اس مقام پر وہ یہ کہ نبی نبوت سے ہے،
نبوت ہے منصب، اور جس کو یہ منصب مل جائے وہ ہے نبی. جیسے رسالت منصب، جس کو منصب مل جائے وہ رسول. جیسے وزارت، جو کوئی بھی وزارت منصب جس کو منصب مل جائے وہ وزیر بن جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو نبوت ہے نا، یہ ہے ایک منصب. اب ذرا سوچئے کہ جب اللہ کے نبی یہ کہیں کہ دیکھو مجھ پر ناقص درود نہ پڑھنا، اب کامل درود پڑھنا، تو کامل درود کیسے ہوگا کہ اب جو آپ درود پڑھ رہے ہیں نبی پر، تو یہ نبی پر جو درود ہو رہا ہے یہ در حقیقت جا رہا ہے منصب کی طرف، نبوت کی طرف. تو اب نبوت پر جب آپ درود بھیجیں گے اور ان کے ساتھ جو بھی درود میں شامل ہوگا لازم ہے کہ وہ شریک کار نبوت ہو. وہ شریک کار نبوت ہوگا. سورہ کوثر میں مختصر ترین سورہ قرآن کا، بہت چھوٹا، 3 آیتوں میں. بسم اللہ میں آئے تو 4 آیتیں بن جاتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیے ابتر کا مطلب یہاں سے سمجھ میں آ جائے گا. ویسے بات و خیال مجالس الحمدللہ کون ہے جو اس سے واقف نہیں ہے. ابتر کا مطلب یہ سمجھ میں آئے گا کہ جس کے کوئی اولاد نہ ہو. اور ظاہر ہے اس زمانے میں ایک تانا تو تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ نبی کو ہی تانا کیوں دیا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے یہ سورہ کوثر نازل کی کہ جو اے رسول آپ کا جو دشمن ہے وہی ناکام و نامراد رہے گا. یعنی جو تانا آپ کو دیا جا رہا ہے وہ خود ہی اسی تانے میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی ابتر وہ ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں. ابتر کا کیا مطلب تھا؟ جس کی کوئی اولاد نہ بچتی ہو یا جو بے اولاد ہو، تو جو چاہیے مجھے اسے ابتر کہا جاتا تھا. انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا نبی کو ابتر. تو وہ کس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے. تو وہ کس وجہ سے خوشی منا رہے تھے کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے؟ بھئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خوشی بات، مطلب خوشی اس بات کی منا رہے تھے وہ کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ اولاد کو خاندان کے ورثے سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اب جس نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا ہے، اب ان کے آگے سلسلہ تو ہے ہی نہیں اولاد کا، تو لہٰذا جو کچھ بھی یہ چھوڑ کے جائیں گے تو کسے ملے گا؟ جب اولاد ہے نہیں، خود جائیں گے تو اپنے ساتھ سب کچھ لے جائیں گے. توجہ چاہیے. یعنی اگر نبوت ہے تو آگے نہیں چلے گی، چونکہ پہلے چلتی چلی آ رہی تھی کہ باپ بھی نبی ہے تو ساتھ بیٹا بھی نبی ہے، بھائی بھی نبی ہے، یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا تھا. تو ہمارے نبی کی تو کوئی ایسا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے یہ یہیں پر ہی موقوف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ان پر بڑی خوشی تھی. یعنی دوسرے معنی میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اولاد ہو تو جو سلسلہ ہے نبوت کا وہ ان کی طرف آتا ہے. کتنے عقل مند تھے، وہ بھی جانتے تھے کہ نبوت کی کوئی چیز ملتی ہے تو اولاد کو ملتی ہے. مجھے چاہیے جو کچھ ملے گا اولاد کو ملے گا. اگر وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ یہ منصب ایسا ہے کہ یا ختم ہو کے، یا اگر ان کی نگاہوں کے سامنے کوئی اور نبی ہوتے کہ جن کا منصب ایسے ہی بکھرتا پھرتا رہا اور کسی دوسروں کو ملتا رہا، تو انہیں معلوم تھا کہ جہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ نبی ابتر ہے وہاں پر بڑے بڑے نبی کے ساتھی موجود تھے. تو پریشان ہونا چاہیے تھا کہ اگر نبی نہیں ہے تو کیا ہوا، ساتھی موجود ہیں. محمد و آل محمد. اگر بڑے بڑے وہاں پر کیا سوچنا چاہیے تھا انہیں کہ جناب یہ اور بڑے بڑے موجود ہیں، یہ نہیں تو کسی اور کو مل جائے گا. لیکن وہ بھی جانتے تھے کہ یہ ایسا منصب ہے جو سوائے اولاد کے کسی کو نہیں ملے گا، چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. وہ کتنا بھی قریبی ہو اس کو یہ منصب نہیں ملے گا، وہ جانتے تھے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر جانتے تھے اور نبی کے بعد مسلمان ہو کے نہ سمجھے. مسلمان ہو کے ان کو معلوم تھا کہ نبی کی کوئی اولاد تھی، بڑے خوش تھے وہ کہ یہ منصب آگے نہیں چلے گا. لیکن جیسے امام حسن آئے سمجھ گئے کہ اب یہ دائمی ہے، اب یہ دائمی ہے، اب یہ رکنے والا نہیں. چونکہ وہ سمجھ گئے کہ منصب نبی کی اولاد سے چلے گا، یعنی وہ بھی سمجھ گئے کہ کسی غیر سے نہیں اولاد سے چلے گا. اور اس کی وجہ سے جب اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ ابتر، انہوں نے کہا کہ دیکھو ابتر درود نہ پڑھنا. بات پہنچ گئی میری. ابتر درود نہ پڑھنا یعنی کیا مطلب ہے کہ ابتر کہہ کون رہا تھا نبی کو؟ ابتر کون کہہ رہا؟ بات دہرا دوں، ابتر کون کہہ رہا تھا؟ مشرکین مکہ. ابتر کون کہہ رہا تھا؟ کافرین مکہ. کس لیے کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں، لیکن رسول نے فرمایا کہ نہیں ابتر نہ پڑھنا.
صلی علی محمد کہہ کے رک جائے. صلی علی محمد و علی محمد. اس نے کیا پڑھا؟ ابتر درود پڑھا. ابتر درود پڑھا. ابتر درود پڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ قائل نہیں ہے, نظریہ اس کا وہی ہے. اب اگر اولاد کو شامل کر کے پڑھا تو پھر تو مسلمانوں کے طریقے سے پڑھا, اور اگر آل کو نکال کر پڑھا تو مشرکین کے ساتھ. ابتر درود نہ پڑھنا اس لیے کہ آیت آ چکی تھی ابتر کی. وہ ابتر ہوں گے, ہم کیوں ابتر ہوں؟ ابتر نہ پڑھنا. اب جو بھی ابتر پڑھ رہا ہے وہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ میں کس کا پیروکار ہوں. بس آپ کی زحمتوں کا تمام کیا. لیکن جملہ کہتے چلو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ اشعار تو آپ کے ذہن میں ہوں گے, ہمارے بزرگ موجود ہیں, حفظ ہوں گے ہمارے بزرگوں کو, تو ہم تو بڑا سنا بھی. یا اعلی بیت محمد حبکم فرض من القرآن انزلہ, اے اہل بیت محمد آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کر دیا, ہم پر جس کو قرآن کو نازل کیا. کفاکم بعظیم قدرکم, تمہاری قدر و منزلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له, جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں. اس کی نماز درود میں کیا چیز ہے, درود میں کیا چیز ہے. ایک مثال عالم دین کی آپ تک پہنچا ہوں. ماشاءاللہ ایسا دور ہے کہ آدمی جو ہے اپنے ساتھ وسائل نقلیہ لیے ہوئے ہوتے ہیں, گاڑی ہے کچھ, گاڑی آپ کے سامنے اگر کھڑی ہو, آپ سے پوچھتا بھی کیا ہے, آپ کہتے ہیں گاڑی ہے. جب دیکھتے ہیں اس میں اسٹیئرنگ نہیں ہے, جب اس میں اسٹیئرنگ نہیں ہوگا کہ نہیں ہے تو کیا گاڑی نہیں ہے. اچھا دوسرے دن دیکھا کہ جناب گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی, اس کا تو پہیے بھی نہیں ہے. کہتا پہیے نہیں تو کیا ہوا, گاڑی تو ہے. غرض میں اب لمبا نہ کروں, سیٹیں بھی نہیں ہے, سب کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈھانچہ اگر کھڑا ہوا ہے تو کہا آگے گاڑی تو ہے. لیکن وہی ساری چیزیں جو اس میں نہیں تھیں کسی ٹھیلے پر جا رہی ہوں, وہ کہے جناب یہ گاڑی ہے. کہے کیا بات کرتے ہو, گاڑی. کہتے تھے کہ اس کے 4 پہیے بھی ہیں. بھلے سے ہوں گاڑی نہیں ہے, اس کا اسٹیئرنگ بھی ہے. کہنے گاڑی نہیں ہے. یعنی ساری چیزیں جو اس میں ہونی چاہیے تھی وہ وہاں نہیں ہے, لیکن گاڑی ہے. سبحان اللہ. اور جو یہاں تھی وہ ساری چیزیں کیا ہوا, یہاں پر سب چیزیں موجود ہیں لیکن گاڑی نہیں ہے. درود ایسی زبردست چیز ہے, بہت توجہ چاہیے. کہ امام شافعی نے کیا کہا کہ اس کی نماز نہیں, کہ جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. بڑا عجیب جملہ کہنے لگا ہوں. اللہ کہتا ہے سجدہ نہیں ہے تو نماز مان لوں گا. توجہ چاہیے, سجدہ نہیں ہے نماز مان لوں گا. رکوع نہیں ہے نماز مان لوں گا. اگر الحمد بھی نہیں ہے تو نماز مان لوں گا. پریشان ہو گئے, سجدہ نہیں نماز مان لوں گا, رکوع نہیں نماز مان لوں گا, الحمد نہیں نماز مان لوں گا. لیکن اگر درود نہ ہو تو نماز نہیں مانوں گا. آپ پریشان ہو گئے, یہ کون سی نماز ہے؟ تو عزیزان محترم, ساری نمازوں میں سجدہ ہے, ساری نمازوں میں رکوع ہے, ساری نمازوں میں الحمد ہے, لیکن نماز جنازہ ایسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے نہ عالم ہے, لیکن اگر آپ درود نکال دیں اس میں سے. بس آخری جملہ فضائل کی باب کے مسائل کی طرف آ جاؤں. بہت پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اکثر میں نے شاید یہاں بھی پڑھا ہو یا کہیں, ایک اسٹیکر بہت جگہ لگا کرتے تھے پہلے کہ درود پڑھیں, ضرور پڑھیں, مسنون پڑھیں. شاید آپ بھی دیکھیں ہو آپ نے 3 لفظ ضرور پڑھیں. ہمارے قرآن کا حکم انکار تو ہو نہیں سکتا, اور ضرور پڑھیں یعنی تاکید ہے. لیکن مسنون پڑھیں, سنت پڑھیں, اپنے پاس سے نہ بنائیں. اچھا بنانے والے بڑی شدت پسند ہیں, انہوں نے نیچے پورا درود بھی دے دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل, درود ابراہیم پورا جو دے دیا. ان کا یہ درود پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسنون ہے. یہ مسنون یعنی سنت طریقے سے یہ آیا.
اس میں اب نہ کمی ہو سکتی ہے سبحان اللہ نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ یہ کہیں گے آپ کہ اللہم صلی علی محمد رک جائیں، تو یہ تو کمی ہو گئی، آل کو نکال دیا. یہ آل کو تو پڑھا لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی، اب جتنے وعلی بعد میں آئیں گے یہ سارے کے سارے غیر مسنون، سارے غیر مسنون. آل نکالا تب غیر مسنون، اور آل کے ساتھ کسی اور کو شامل کیا تب غیر مسنون. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آل ہے تو مسنون، آل ہے تو مسنون. اچھا اب نماز ہوئی، جب تشہد میں بیٹھے، ہم تشہد کہتے ہیں، وہ تحیات کہتے ہیں، اس میں تشہد پڑھتے ہیں. کیا پڑھا اس میں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضور آپ نے تو کچھ اور بھی چیزیں پڑھی تھی ساتھ، وہ یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں وہ یہاں نہیں پڑھی جاتی. کیوں؟ وہ یہاں نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ اس کا ہمیں حکم نہیں ہے، اگر ہم یہاں پڑھ لیں تو نماز باطل ہے. لیکن آل کو اگر نکال دیں تب بھی نماز باطل ہے، اور اگر آل کے ساتھ کسی کو شریک کر لیں تو تب بھی نماز باطل ہے. تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جن کے نام اگر نماز میں شامل ہو جائیں اور نماز ہو جائے باطل، جو ایک نماز کو قائم نہ رکھ سکیں تو جنت کے ضامن کہاں سے بن جائیں؟ موجود ہے. اور یہی رسول نے فرمایا کہ ابتر درود نہیں پڑھنا، کام درود پڑھنا. جمعے کا دن، شب جمعہ بھی ہے اور کل جمعے کا دن. اللہ فرشتوں کی یہ ذمہ داری لگا دیتا ہے کہ دیکھو کہاں کس نے درود پڑھا. وہ درود یہاں نہیں رہتا، پھر وہ بارگاہ رسالت. اور ظاہر ہے کہ جب آل کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بارگاہ رسالت میں جائے اور جو شامل درود ہیں ان تک وہ نہ پہنچے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے درود و سلام بھیجا. لیکن یہی سورہ احزاب میں اسی آیت کے بعد میں دیکھیے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اذیت کا جہاں حکم ہے تو وہاں پر رسول نے فرمایا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا. ماں اوذی النبی کما اوذی، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا. اللہ کے رسول تاریخ میں تو یہاں تک ہم نے پڑھا کہ انبیاء کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا. 70,000 انبیاء تو بنی اسرائیل نے قتل کر دیے. سب سے زیادہ کتنی تھی اذیتیں تھیں، آرون چلوا دیا گیا. آپ کی اذیت کیا ہے؟ کہا کہ میری اذیت نہ پہنچے. کسی نے اگر میری بیٹی کو ستایا ہے اس نے مجھے میرے وسیع کو اگر کسی نے ستایا اس نے مجھے میرے بیٹے حسن کو ستایا اس نے مجھے میری آل کو اگر ستا رہا ہے تو وہ مجھے اذیت دے رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے. اور یہ حدیث بھی تمام اہل بیت کے ساتھ بھی ہے اور الگ الگ فردن فردن بھی ہے. فاطمہ تو بذا من ازا ازا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اب اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ رسول کو اذیت دی تو اللہ کو اذیت ہوگی کہ نہیں. حدیث ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے کفر اختیار کیا. تو جناب سیدہ کو اذیت دینا ایک تو بلا واسطہ ہے اور ایک بلا واسطہ ہے. یعنی جتنے بھی واقعات کربلا میں شہید ہیں ان کی شہادتیں یہ سب جناب سیدہ کی اذیتیں ہیں. جناب سیدہ کی اذیتیں خود اللہ کے رسول کی اذیتیں. یہی وجہ ہے. تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو مقصود نہیں مسائل کے باب میں، صرف 2 جملے کہوں کہ یہی وجہ ہے کہ جناب سجاد سے جب پوچھا گیا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبت سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کیا پڑی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا شام شام شام. ہو سکتا ہے کہ ایسے ذہن میں خیال آتا ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا ہوگا شام،
बाजी रिवायत में मौजूद है कि 3 मरतबा आपने फरमाया शाम शाम और शाम। ये 3 मरतबा कहने का इमाम का कोई भी कलिमा, कोई भी अल्फाज है एक मतलब खाली नहीं होता। आपने ये 3 मरतबा ये कहा कि शाम शाम शाम, उसकी वजह ये है कि 3 ही तो मकाम थे शाम में कि जहाँ सबसे ज्यादा अज़ियत जनाब सज्जाद को पहुंची। एक बाजार शाम, एक दरबार शाम और एक जिंदान शाम। एक बाजार शाम था, वो बाजार कि कितने पहर तक नबी की नवाजियां खड़ी रही और ये ऐलान होता रहा कि अभी दरबार सजाया जा रहा है, दरबार सजाया जा रहा है, दरबार सजाया जा रहा है। बेटा हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे, ये कब तक दरबार सजाया जाता रहेगा। और यही वो मंजिल है, मैंने खुद मकादिर में पढ़ा कि जहाँ पर इमाम सज्जाद ये फरमाया करते थे, काश आज का दिन देखने से मेरी माँ ने ना पैदा किया होता कि मैं आज का ये दिन देखता कि नबी की नवासियां बेमकना चादर इस दरबार शाम की बारे में जब सुना गया कि अभी सजाया जा रहा है, तो बेटा सज्जाद हम इस तरीके से जाएंगे दरबार में, इतने पहर यहाँ पर खड़े रहे। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को जलाल आया और आपने फरमाया कि जरा बीबियां मेरे दुआ पर लब्बैक तो कहें, अभी मैं अगर दुआ करूं तो ये शाम जो है उलट जाएगा, शाम उलट जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने हाथ बुलंद किए, इमाम सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा दुआ करने से पहले एक मर्तबा सरे हुसैन की तरफ, बाबा के सर की तरफ से देख लेना। आंसू जारी थे, बहन जिस हालत में ये लेके जाना चाहते हैं भैया, अगर तुम्हारी ये तहरीक इसी तरीके से जिंदा रह सकती है तो ज़ैनब ऐसे ही जाएगी। दरबार शाम में आ गए, दरबार में शाम में आए, अज़ादारा ने मोहतरम शाम के दरबार में 900 के करीब कुश्ती नशीन मौजूद हैं जो सुफरा हैं, और जहां पर बीबियां आई हैं हुक्म दिया जाता है यजीद की तरफ से बताओ कि ये कौन कौन हैं, तो नाम लेके बताया जाता है। तरफ जनाब सज्जाद के दिल से पूछिए कि जहां ये कहा जा रहा हो हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही सुकैना, हाज़िही रुकैया, हाज़िही उम्मे कुलसूम, नाम ले लेकर के बताया जा रहा था, नाम ले लेके बताया जा रहा था। अज़ादारो इतने में एक शख्स ने एक बच्ची की तरफ इशारा करके यजीद से कहा, ए यजीद हबली हाज़िही जारिया, ए यजीद ये बच्ची मुझे कनीज़ी में दे दे, ये बच्ची मुझे कनीज़ी में दे दे। इतना सुनना था उस बच्ची ने। एक मर्तबा फूफी से लिपट गई, फूफी अम्मा यतीम तो हम बन गए हैं, क्या हम कनीज़ी में भी जाएंगे? ये वो मकाम है जहाँ हज़रत ज़ैनब को जलाल आ गया, हज़रत ज़ैनब को जलाल है। तू भी झूठा है और ये हो नहीं सकता कि नबी की इतरत जो है वो कनीज़ी में जाए। पूछा ये बच्ची कौन है? कहा कि हुसैन की बच्ची है। कहा अच्छा हुसैन की बच्ची है? कहा मैंने सुना था कि हुसैन कहा करते थे कि मुझे अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत है, मैंने सुना था कि हुसैन को अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत थी, कि सकीना तुम्हें बाबा से बहुत मोहब्बत थी, देखो ये तश्त में सर रखा, तश्त में सर रखा है। अगर तुम्हें अपने बाबा से मोहब्बत थी, जानू तब कि ये सर अपने मकाम से उठे और तुम्हारी आगोश में आ जाए। एक मर्तबा सकीना ने अपने बंधे हुए हाथों को न मालूम कैसे बहलाया, एक जुमला का बाबा आज मेरी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, सर तक से उठा, सकीना की आगोश में आया। बाबा आपके जाने के बाद मेरे रुखसारों में तमाचे लगे, हमारे सरों से चादर छीन ली गई, बाबा हमारे खेमों को आग लग गई। अरे बाबा आपका ये शहर किसने काट दी? अज़ादारो ये वो मकाम, और आखिरी जुमला कह के अपनी गुफ्तगू को तमाम करो, ये वो मकाम था जहाँ सकीना का इम्तिहान हुआ। लेकिन जब कैद खाने में ये सारी की सारी बीबियां आई हैं, एक मकाम ऐसा था कि हर रात को नौहा होता था, मातम होता था, बच्चों को याद आती थी अपने बाबा की। हजरत सकीना को एक रात ख्वाब में अपने बाबा नजर आए। साहिब मकाम लिखते हैं सकीना नींद से बेदार हुई, रो रही थी और बाबा बाबा पुकार रही थी। जैसे ही हजरत सकीना ने गिरिया शुरू किया, सैदानिया भी गिरिया शुरू कर ली। साहिब मुतल्ला लिखते हैं कि उस मकाम पर कुछ खलल वाक़या हुआ। यजीद मलऊन के आराम में पूछा कि ये शोर कैसा है? कहा कि वो बच्ची जो बाबा से बहुत मोहब्बत करती थी वो अपने बाबा को याद कर रही है। कहा कि अच्छा उसके बाप का सर ले जाओ, उसके बाप का सर ले जाओ। सर कैद खाने में आया, बीबियों ने बढ़ के इस्तेकबाल किया, सकीना के सामने रखा गया। अब पूरी कैफियत है, फिर बाबा के रुखसार पर रुखसार लग दिए। बाबा आपके बाद मुझे तमाशे, बाबा आपके बाद में यतीम हो गई, मेरे सर से रिदा छिन गई, खैमों में आग लग गई, मेरा कुर्ता जल गया। ये कहते कहते बच्ची खामोश हुई, सज्जाद ने सर को जुदा किया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने देखा, एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बच्ची ने बाप से
سے محبت کرتی تھی وہ اب دنیا میں نہیں رہی. بس ایک جملہ کہہ کے آپ کے ذہن میں تمام کروں. میں نے ایک متدین عالم دین سے سنا حشر کے میدان میں دو قیدی ایسے ہوں گے جو اس حالت میں معشور ہوں گے جن کے ہاتھ بندھے ہوں گے. ایک حضرت امام موسیٰ کاظم جن کی آخر وقت تک نہ ہتھکڑیاں کھلی نہ بیڑیاں کھلی. ایک سکینہ ہوگی جس کے بندھے ہوئے ہاتھوں سے حضرت سید سجاد نے لہد میں اتارا تھا. ارے لینے والا کون تھا؟ ارے میری بیوی زینب, ارے میری بیوی ام کلثوم کس طریقے سے لہد میں اترتی. ارے دو ہاتھ برآمد ہوئے, لاؤ سجاد میری امانت میرے الظالمين وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة إن لله وإنا إليه راجعون. میرے مالک ہماری اس مختصر سی کاوش کو مبارک میں قبول کر. جناب سکینہ کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نبینا عطا فرمائے. ہمارے علماء خطباء ذاکرین سوس خان ماتمی ادراب مومنین مومنات زدہ جہاں بھی انہیں پناہ امام زمان میں پردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد ہر پریشانات کی پریشانی دور. ایک مرتبہ سورہ علم, 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے تمام مرمین اور بے خصوص فرد بھائی